الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ورسول النبی کریم الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خيرا لكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد جت میرے نبی دا ڈیرا ہے اوتھے رہندا سدا سویرا ہے وچ قبر دے آقا آکن گے وچ قبر دے آقا آکن گے نو چھڑ دے ہوئے تے میرا ہے اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد عرشی بے چین سلامی نو فرشی بے چین غلامی نو عرشی بے چین سلامی نو فرشی بے چین غلامی نو اللہ بہتر جان دائے اللہ بہتر جان دائے کی شان مدینے والے دا اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد اللہم صل علی سیدنا ومولانا
مٹاون والا ہے ساڈی اس سونے نال لگ گئی ہے ساڈی اس سونے نال لگ گئی ہے جڑا توڑ نبھاون والا ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طیبہ دے مسافر چلیے نہیں طیبہ دے مسافر چلے نے چلے سونے دے ولے نے طیبہ دے مسافر چلے نے چلے سونے دے ولے نے سونے دیا یاداں پلے نے سامان مدینے والے دا سامان مدینے والے دا بولو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد سینے وچ یاد مدینے دی سبحان اونچے ہو سبحان اللہ سینے وچ یاد مدینے دی بلا تے نام محمد دا سینے وچ یاد مدینے دی بلا تے نام محمد دا سینے وچ یاد مدینے دی بلا تے نام محمد دا میرے تے ضروری ڈاڈا احسان مدینے والے دا بابا دی کھان نہیں ہے اور دے واسطے پیسے ہیں بعد میں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ شبیر بھائی سمجھ بھی سمجھ آ رہی سرور آ رہا ہے چل پھر اونچی آواز میں مل کے نال پڑھ دے رہو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد لجپال سمجھ کے لایا میں لجپال سمجھ کے آیا میں لجپال سمجھ کے لایا میں لجپال سمجھ کے آیا میں لجپال پرید نو توڑ دے نہیں ہاں لجپال پرید نو توڑ دے نہیں جدی پاپڑ دے پھر چھوڑ دے نہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نانیر بہایا بڑھ دیے نا درد سنایا بڑھ دیے نا نیر بہایا بڑھ دیے نا درد سنایا بڑھ دیے اللہ دے پیارے محبوبہ اللہ دے پیارے محبوبہ گل تیرے بنایا
صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اجسک مترا دی ودھیری اللہ آج سکھ مترا دی ودھیری کیوں جندڑی اداس گنیری آج سکھ مترا دی ودھیری کیوں جندڑی آج اداس گنیری آج سکھ مترا دی ودھیری شوق چنگیری کیوں دلڑی اداس گنیری اج نینا لایا کیوں جڑیا اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد سبحان اللہ ماشاء سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما احسن کا ما احسن کا ما اکمل کا ما اکمل کا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتنے میرے کتے تیری ثنا کتے میرے علی کتے تیری ثنا مشتاق آکھی کتا جاڑیا اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد مجھے مت کہو کہ غریب ہوں مجھے مت کہو کہ غریب ہوں مجھے مت کہو کہ غریب ہوں میرا سب سے اونچا نصیب ہے میرا سب سے اونچا نصیب ہے میں تو بس گدائے رسول ہوں میں تو بس گدائے رسول ہوں کام ہے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا سونے دا نام سونا سونا ذکر رسول کر کے دل اپنا شاد کر لے مشکل پڑے جو کوئی آقا نو یاد کر لے او نام نبی دا صدقہ صدقہ نام نبی دا صدقہ ڈل جاندی ہر بلائے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم اس صورت نو میں جان آکھا کے جان جہان آکھا سچ آکھا دے رب دی میں شان آکھا جس شان تو بڑیاں
حسین کروں تیرے نام پہ جان فدا، آج کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ میرے محبوب علیہ السلام سے پیار اور محبت کرنے والے مرد اور خواتین جو اللہ اور اس کے رسول سے پیار و محبت کرتے ہیں، سنیں اللہ تبارک و تعالی اپنے عظمت والے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم۔ کہہ لیجیے سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے عظمت والے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اے لوگو میری طرف سے تمہارے پاس ایک رسول حق کے ساتھ تشریف لائے، اس پر ایمان لاؤ۔ اگر تم اپنے لیے بہتری چاہتے ہو، پتہ یہ چلتا ہے اگر بہتری چاہتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہوگا، اگر بہتری چاہتے ہو لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہوگا، اگر بہتری چاہتے ہو آخر الزمان نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت و محبت کا رشتہ قائم کرنا ہوگا۔ ہمارا موضوع آج عقیدت مصطفیٰ ہے، کہہ لیجیے سبحان اللہ۔ عقیدت مصطفیٰ، اللہ کیا فرماتا ہے محبوب کے ساتھ عقیدت کیسی ہونی چاہیے؟ فرمایا اگر تم چاہتے ہو میں خدا سے محبت کرنا، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو میں خدا سے محبت کرنا، فرمایا محبوب آپ انہیں فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، میرے محبوب کی تابعداری کر لو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ عقیدت کیا بتائی اللہ نے؟ پہلے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو قد جاءکم الرسول، میری طرف سے تمہارے پاس حق کے ساتھ تشریف لائے رسول، فرمایا فآمنوا خیرا لکم بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم، فرمایا اس پر ایمان لاؤ اگر تم بہتری چاہتے ہو، اور پھر فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت تم کرتے ہو، اللہ تم سے محبت کرے، فرمایا یہ درمیان میں جو بات ہے ان میں وہ یہ ہے فاتبعونی، تم میرے محبوب کی تابعداری کرنا، میرے محبوب کی فرما برداری کرنا، میرے محبوب کی اطاعت گزاری کرنا، میرے محبوب کے ساتھ محبت کرنا، تو میں خدا تم سے محبت کروں گا۔ فرمایا صرف یہی نہیں وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گزشتہ گناہوں کو معاف بھی کر دوں گا۔ اگر اللہ سے محبت چاہیے، اللہ سے محبت کرنی ہے تو تابعداری لجپال نبی کی ہوگی۔ اللہ سے محبت کرنی ہے، اگر چاہتے ہیں کہ اللہ بھی ہم سے محبت کرے
اللہ بھی ہمیں وہ عطا کرے جو ہمارے حق میں بہتر ہے۔ تو فرمایا فاتبعونی، محبوب کی تابعداری کر لو، محبوب کے سامنے اپنے آپ کو سلنڈر کر لو، محبوب کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر لو۔ جب محبوب تمہیں اپنی غلامی میں قبول کر لے گا تو خدا بھی تمہیں اپنا محبوب بندہ بنا لے گا۔ یہ ہے عقیدت۔ عقیدت اس قدر محبوب سے ہونی چاہیے، اس قدر محبوب سے ہونی چاہیے کہ دنیا کی ہر چیز سے محبت سب سے زیادہ لجپال نبی سے ہونی چاہیے۔ ماں کی محبت سے بڑھ کر لجپال نبی کی محبت ہونی چاہیے۔ لجپال نبی کی محبت سے بڑھ کر کائنات میں کسی چیز کی محبت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہے عقیدت مصطفیٰ۔ اگر اس میں کمی ہو تو پھر جو ہے وہ ایمان کامل نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، دار اسلام میں داخل ہو گیا، لیکن جو اس کی چاشنی ہے، جو اس کی محبت ہے، جو اس کی لذت ہے، جو اس کی مودت ہے، جو اس کی عقیدت ہے، جو اس کا ادب ہے، جو اس کی طریقت ہے، جو اس کی شریعت ہے، جو اس کا اصول ہے، جو اس کا قانون ہے، اس کو پورا کرنا ہے تو تب کامل ایمان ہوگا۔ اگر ان میں کمی رہ گئی تو پھر ہر چیز جو ہے وہ نامکمل ہو جائے گی۔ تو اس میں کامل کیا ہے؟ فرمایا تیرے میرے لجپال نبی نے فرمایا یاد رکھ لو، یاد رکھ لو، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اگر تم کامل ایمان والا بننا چاہتے ہو تو اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے، اپنی اولاد سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنی دولت سے، اپنی عزت سے، اپنے مقام سے، اپنے مرتبے سے، اپنے رتبے سے، اپنی ساری جو ہے وہ کیٹیگری سے بڑھ کر، حتیٰ کہ اپنی جان سے بڑھ کر بھی میں محمد سے محبت نہ کر سکوں۔ لہذا عقیدت مصطفیٰ یہی ہے کہ اپنی جان سے بڑھ کر لجپال نبی سے محبت کرنا۔ فرمایا دین کی شرط اول ہے محبت مصطفیٰ، عقیدت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شریعت مصطفیٰ، طریقت مصطفیٰ۔ فرمایا عقیدت مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ دین کی شرط اول ہے۔ اگر اس میں ہو خامی تو دین نامکمل ہے۔ یعنی کہ اگر حضور کے ساتھ عقیدت میں کمی ہے، محبت میں کمی ہے، پیار میں کمی ہے تو پھر ہر چیز قابل قبول نہیں ہے، کامل ایمان نہیں ہے۔ عقیدت مصطفیٰ یہ ہے، اگر لجپال نبی فرما دے اے میرے صحابہ تمہاری جان کی ضرورت ہے تو جانوں کو حضور کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ اگر فرمایا جائے میرے غلاموں نماز پڑھنا میں محمد کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، تو فرمایا بندہ جس مشکل میں بھی ہو، جس مشکل میں بھی ہو، عقیدت مصطفیٰ یہی ہے، ہر حال میں آ کر اللہ کو سجدہ کرے اور محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے۔ یہ ہے عقیدت مصطفیٰ۔ یہ نہیں ہے کہ لجپال نبی تو فرمائے کہ آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، اور بندہ سویا رہے، اپنے کاروبار میں مشغول رہے، اپنے معاملات میں رہے، اور پھر کہے کہ عقیدت مصطفیٰ میرے دلوں میں منور معطر مطہر ہے، تو یہ غلط ہے۔ عقیدہ ایسا محبوب نے فرمایا یہ کام غلط ہے، رک جاؤ تو رک جاؤ، یہ عقیدت مصطفیٰ ہے۔ روایت میں ملتا ہے کہ صحابی رسول لجپال نبی کی پاک بارگاہ میں آتا ہے، آقا کریم فرماتے ہیں میرے صحابی یہ جو تو نے انگوٹھی سونے کی پہنی ہوئی ہے تو شریعت محمدی میں حرام ہے، اسے پھینک دے۔ تو صحابی رسول فوراً انگوٹھی
چیزی اپنے ہاتھ سے نکالتے ہیں اور پھینک دیتے ہیں۔ لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، فرمایا میرے صحابی تو نے اچھا کیا۔ لجپال نبی چلے گئے، صحابہ نے اس دوست سے کہا یار آقا کریم چلے گئے ہیں، آپ نے سونا پہننے سے منع فرمایا ہے، مرد کے لیے سونا حرام ہے، لہذا یہ انگوٹھی سونے کی اٹھا لے اور اسے بیچ کر اپنی بیوی بچوں کے لیے کچھ بنا لینا۔ اس نے کہا نہیں، عقیدت مصطفیٰ یہ ہے۔ لجپال نبی نے فرما دیا پھینک دے، اب میں نے پھینک دیا، اب قیامت آ سکتی ہے، میں لجپال نبی کے حکم کو موڑ نہیں سکتا، میں اس انگوٹھی کو اٹھا نہیں سکتا۔ فرمایا یہ عقیدت مصطفیٰ ہے، یہ عقیدہ ہے کہ جو کہہ دیا وہ کہہ دیا، اس پر عمل کرنا ہے۔ حضور نے فرما دیا میرے صحابہ جہاد کا حکم ہوا ہے، جہاد پہ جانا ہے، مال کی ضرورت بھی ہے، جانوں کی ضرورت بھی ہے۔ صحابہ مال لے کر بھی آ رہے ہیں، جانیں بھی لے کر آ رہے ہیں۔ بلند آواز سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ مال کی ضرورت بھی ہے اور جہاد کے لیے جوانوں کی ضرورت بھی ہے۔ اب صحابہ مال بھی لے کر آ رہے ہیں اور اپنے جوان بیٹے، جوان بھائی، جوان دوست، سجن بیلی ان کو بھی ساتھ لے کے آ رہے ہیں۔ لجپال نبی کے ساتھ لشکر جڑتا جا رہا ہے، جڑتا جا رہا ہے، جڑتا جا رہا ہے۔ اب عقیدت مصطفیٰ سنیے، اس لائن میں ایک عورت کھڑی ہے جس نے 6 ماہ کا بچہ اپنی چھاتی سے لگایا ہوا ہے اور اٹھا کر اس لائن میں آئی کھڑی ہے۔ لجپال نبی نے فرمایا خیریت ہے؟ آواز کی سمجھ آ رہی ہے تو کہہ دیں سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا خیریت ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اعلان فرمایا ہے، حکم فرمایا ہے کہ مال کی ضرورت بھی ہے، جانوں کی ضرورت بھی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس یہ 6 ماہ کا میرا بیٹا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، میں اسے آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے آئی ہوں۔ میری عقیدت یہ کہتی ہے جب آپ کی طرف کوئی پتھر آئے، کنکری آئے، کوئی چیز، کوئی تلوار بالا، کوئی چیز آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے آئے تو میں نعمانی کا یہ بیٹا آگے ڈھال کے طور پر کر دینا، اسے لگ جائے گا، یہ شہید ہو جائے گا۔ کل قیامت کے دن میں ان شہیدوں کی صفوں میں کھڑی ہو کر ناز کروں گی کہ کسی کا شہید میدان احد میں ہوا ہے، کسی کا شہید غزوہ خندق میں ہوا ہے، کسی کا شہید غزوہ حنین میں ہوا ہے، کسی کا شہید غزوہ بدر میں ہوا ہے، کسی کا شہید مکہ المکرمہ میں ہوا، کسی کا شہید بیت المقدس کو بچانے کے لیے ہوا، کسی کا شہید مدینہ المنورہ کے ارد گرد ہوا۔ میں وہ خوش نصیب ہوں جس کا شہزادہ محمد عربی پر شہید ہو گیا ہے۔ میری عقیدت یہ ہے، عقیدت مصطفیٰ جو ہمارا موضوع ہے، یہ ہے عقیدت مصطفیٰ۔ آج ہمیں نماز پڑھنے کا وقت نہ ملے، قرآن اٹھانے کا وقت نہ ملے اور صدقہ خیرات طاقت ہونے کے باوجود دینے کی طاقت نہ رہے، توفیق نہ ہو، تو ہم کہیں کہ عقیدت مصطفیٰ والے ہیں۔ ہمارا دل جو ہے وہ شمع مصطفیٰ ہمارے دل میں بڑکتی ہے، چمکتی ہے، تو یہ زبانی کلام دعوے ہیں۔ دعویٰ دیکھنا ہے تو اس عورت کو دیکھو جس نے اپنا بچہ پیش کر دیا، دعویٰ دیکھنا ہے، عقیدت مصطفیٰ دیکھنی ہے، اس صحابی سے دیکھو جس نے انگوٹھی کو حضور کے کہنے پر پھینک دیا پھر اٹھایا نہیں ہے۔ اگر دیکھنا ہے تو اس صدیق اکبر کو دیکھو، جب لجپال نبی نے فرمایا کہ مال کی ضرورت ہے، سارا مال بھی پیش کر دیا، دیواروں پر بھی ہاتھ لگا لگا کر دیکھتے ہیں کوئی سوئی کیل نہ رہ جائے، اور اپنے جسم پر ٹاٹ کا لباس پہن کر ببول کے کانٹے لگا کر حضور کی بارگاہ میں پیش ہو جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ میں آپ کے پاس آ گیا ہوں، تیرا میرا لجپال نبی فرمائے اے صدیق بتا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آیا ہے؟ صدیق عرض کریں یا رسول اللہ
کہا میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ عقیدت مصطفیٰ عقیدہ تھا، اگر میں مال لجپال نبی کی بارگاہ میں خرچ کر دیتا ہوں تو میری وہ دولت ضائع نہیں جائے گی۔ عقیدہ ہے دنیا میں بھی اللہ عزت عطا فرمائے گا، قبر میں بھی اور حشر کے دن بھی مقام عطا فرمائے گا۔ یہ ہے عقیدت مصطفیٰ۔ اب آئیے عقیدت مصطفیٰ اور سن لیجئے، جدھر جائے بات بڑھتی جائے گی۔ لجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ جہاد کا وقت ہے، وہ صحابی جس کا عرصہ گزر گیا شادی نہیں ہو رہی تھی، رشتہ آتا ٹوٹ جاتا، توڑ نہیں چڑھ رہا، اب شادی ہو گئی ہے، بڑی دیر بعد ہوئی، رشتہ کروایا بھی تیرے میرے لجپال نبی نے۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ میرے رشتہ دار مجھے دیتے نہیں ہیں، بات آگے چلتی ہے کہتے ہیں غریب ہے، بات آگے چلتی ہے کہتے ہیں ہونٹ اس کے موٹے ہیں، بات آگے بڑھتی ہے کہتے ہیں اس کی آنکھیں ٹھیک نہیں ہے، بات آگے بڑھتی ہے کہتے ہیں اس کا قد ٹھیک نہیں ہے، بات آگے بڑھتی ہے کہتے ہیں اس کی رنگت ٹھیک نہیں ہے، بات آگے بڑھتی ہے کہتے ہیں یہ ہماری بیٹی کے لیے مناسب نہیں ہے۔ یا رسول اللہ کیا کرے؟ تیرے میرے لجپال نبی نے فرمایا فلاں کر چلا جا، اسے کہے محمد عربی نے تیری بیٹی کا نکاح میرے سے کر دیا ہے۔ نکاح ہوتا ہے، پہلی رات ہے، ادھر یہ صحابی رسول جس کی پہلے شادی نہیں ہو رہی تھی اب ہوئی ہے، پہلی رات ہے، بیوی کے لیے تحفہ لینے کے لیے بازار میں ہے، ادھر سے آواز آتی ہے، لجپال نبی کی طرف سے پیغام آتا ہے کہ جہاد فرض ہو چکا ہے، آؤ ایمان والو جہاد کے لیے نکلو، آؤ جہاد کے لیے نکلو۔ تو وہ سامان جو تحفہ لے کر کھڑا ہے، بیوی انتظار میں ہے، وہ گھر نہیں گئے، اسی طرح لجپال نبی کی بارگاہ میں پیش ہو جاتے ہیں۔ عقیدت مصطفیٰ، اور حتیٰ کہ میدان میں لڑتے 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 شہید ہو جاتے ہیں، جام شہادت نوش فرما لیتے ہیں۔ تیرا میرا لجپال نبی فرماتا ہے میرے صحابہ جنتی کو دیکھنا ہے یہ جنتی دیکھ لے۔ عقیدت مصطفیٰ یہ ہے کہ لجپال نبی کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے لجپال نبی کے قدموں پر اپنی جان کو قربان کر دیا۔ عقیدت مصطفیٰ یہ ہے کہ اگر اب بھی اگر عقیدت مصطفیٰ ہمارے دلوں میں جاگ جائے تو دنیا کے بہترین انسان کہلانے کے لائق ہم ہیں۔ عقیدت مصطفیٰ اگر جاگ جائے، اگر وہ ہم اپنے دلوں میں جگا لیں، وہ کیسے ہوگا؟ وہ ایسے ہوگا جیسے صحابہ نے صحابیہ نے کر کے بتایا ہے، جس سے رکنا ہے رک گئے، جس کا تابع داری کرنے کا حکم دیا ہے اس کی تابع داری کرنا، جس کے بارے میں کہا اس کے مطابق چلنا، جس کے لیے کہا شراب خوری زنا خوری فلاں فلاں کام رک جاؤ تو اس پر رک جانا، یہی عقیدت مصطفیٰ ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب عقیدت مصطفیٰ ہمارے دلوں میں پیوست ہوگی۔ ہاں اگر میں یہ کام کرتا ہوں تو میرے نبی نے منع کیا ہے، اگر میں یہ کام نہیں کرتا تو میرے نبی نے اس کو کرنے کا حکم دیا ہے۔ جیسے نماز ہے، جیسے جو ہے وہ صدقہ و خیرات زکوٰۃ ہے، جیسے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی ہے، جیسے اپنے بھائی کو معاف کرنا ہے، یہ سارے معاملات جو ہے وہ عقیدت مصطفیٰ میں آتے ہیں۔ عقیدت مصطفیٰ اب جب یہ پڑھ جائے کہ لجپال نبی کی بات جب میں مانوں گا تو دنیا اور آخرت میں مجھے کامیابی ملے گی۔ جب یہ بندہ عقیدہ اپنا بنا لے گا تو بندہ کہیں سے مار نہیں کھاتا۔ اب یہاں پر مثال سن لیجیے، قحط پڑ رہا تھا، بارش نہیں ہو رہی، کافی دن ہو گئے، قحط پڑ رہا تھا۔ اب وہاں پہ لوگوں نے آپس سے مشورہ کیا کہ یار قحط پڑ گیا ہے، بارش نہیں ہو رہی، ہر طرف سے ہریالی ختم ہو رہی ہے، خشک ہو رہا ہے معاملات، چلو ایسا کرتے ہیں ایک میدان میں جمع ہوتے ہیں،
اور اس میدان میں چٹیل میدان میں جمع ہو کر اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے بارش برسا دے گا۔ یہ مثال سمجھا رہا ہوں عقیدت مصطفیٰ کی طرف سے کہ جب عقیدہ بن جائے بندے کا تو پھر اللہ کے ہاں مقام کیا ملتا ہے۔ اب وہ سارا معاملہ طے ہو گیا کہ فلاں دن فلاں وقت چٹیل میدان میں اکٹھے ہونا ہے اور اللہ کے حضور دعا کرنی ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے بارش برسائے گا اور ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہو جائے گی۔ اب سارے وہ وقت آ گیا، اب سارے اس میدان کی طرف جا رہے ہیں، بوڑھے بھی جا رہے ہیں، جوان بھی جا رہے ہیں، مرد بھی جا رہے ہیں، خواتین بھی جا رہی ہیں، لڑکے بھی جا رہے ہیں، لڑکیاں بھی جا رہی ہیں کہ ہر طرف خشکی ہو گئی ہے، پانی نہیں مل رہا، نہ بارش کا پانی ہے نہ زمین سے نکل رہا ہے، ہر طرف جو ہے وہ موت ہی موت کے جو ہے وہ طوفان نظر آ رہا ہے۔ سارے جا رہے ہیں، سارے جاتے ہوئے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ ہے، اس بچے نے دھوپ میں ایک چھتری اٹھائی ہوئی ہے۔ جب اس سے قریب ہو کر وہ پوچھتے ہیں کہ بتا تو نے یہ چھتری کیوں اٹھائی ہوئی ہے، سارے بڑے بڑے بزرگ بھی، سفید داڑھیوں والے، سفید بالوں والے، کمر جن کی جھک گئی ہے، عمریں گزر گئی ہیں، وہ بھی ایسے جا رہے ہیں۔ چٹیل جوان طاقتور جن کی ہیبت ہے، جن کا ڈر اور خوف آگے والے کے دل پر ہوتا ہے، وہ بھی جا رہے ہیں، ایسے جا رہے ہیں، بچے جا رہے ہیں، ایسے جا رہے ہیں۔ تو اس میں یہ چھتری لے کر کیوں جا رہا ہے؟ اس نے کہا لوگوں سنو، میرا عقیدہ ہے جب سارے مل کر اللہ کی پاک بارگاہ میں توبہ کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ دیر نہیں فرمائے گا، بارش کو برسا دے گا۔ میرا عقیدہ ہے جو فرمایا لجپال نبی نے کہ اللہ کی پاک بارگاہ میں جب سچی توبہ کی جاتی ہے نا، سچی توبہ کر کے جو کچھ مانگا جاتا ہے وہ خدا ضرور دیتا ہے۔ میں چھتری لے کر اس لیے جا رہا ہوں، جیسے ہم وہاں پر دعا مانگیں گے، اللہ کی پاک بارگاہ میں التجا کریں گے، بارش برس جائے گی اور کہیں میں بھیگ نہ جاؤں، اس لیے میں چھتری لے کے جا رہا ہوں۔ تو اس بات پہ سبق دیا کہ عقیدت مصطفیٰ یہی ہے کہ جب عقیدہ بن جائے کہ لجپال نبی نے جس سے منع کیا ہے اس سے رک جائیں گے تو دنیا سنورے گی، قبر سنورے گی، حشر سنورے گی۔ اگر دل میں خلل ہو، ڈر ہو، دل میں جو ہے وہ اور خدشات ہوں تو زبان کے ساتھ کہنا کہ میں عقیدت مصطفیٰ رکھتا ہوں تو کوئی فائدہ نہیں۔ اب آخری بات، لجپال نبی کے گھر کے ساتھ ایک گھر یہودی کا تھا۔ اب یہودی جو ہے وہ لجپال نبی کا مخالف ہے۔ وقت گزرتا، اب اس کا عقیدہ نہیں ہے کہ یہ آخری الزمان نبی ہے، میں اس کو مان لوں۔ عقیدہ اس کا یہ ہے کہ میں نے نہیں ماننا، میں نہیں مانوں گا، میں اسے نہیں مانوں گا، چاند کے دو ٹکڑے ہوتے ہوئے بھی دیکھ لیے، میں نہیں مانوں گا، اس کا عقیدہ بنا ہوا ہے۔ وقت گزرتا ہے، آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے، وقت گزرتا ہے، آنکھوں کی بینائی اس یہودی کی چلی جاتی ہے، اندھا ہو جاتا ہے۔ عقیدت وہی ہے کہ محمد عربی کو نہیں ماننا۔ اب کبھی کسی طبیب کے پاس جا رہا ہے، کبھی کسی طبیب کے پاس جا رہا ہے، کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے، کبھی کسی کے پاس، کبھی کوئی نسخہ استعمال کر رہا ہے، کبھی کوئی نسخہ استعمال کر رہا ہے، جہاں کوئی بتاتا ہے وہاں جاتا ہے، لیکن محمد عربی کے پاس نہیں آتا۔ عقیدت نہیں ہے۔ ساروں کی طرف جب ہو کر بیٹھ جاتا ہے، حصہ عمر کا کافی بیت جاتا ہے، اب سر کو پکڑ کر چوک میں بیٹھ کر یا اپنے اس گھر کے صحن میں بیٹھ کر رونا شروع کر دیتا ہے۔ روتا ہے، روتا جا رہا ہے، روتا جا رہا ہے،
قریب بیٹی بیٹھی دیکھتی ہے اور آ کر بابے کو گلے سے لگاتی ہے، کہتی ہے بابا خیریت ہے؟ اتنا کیوں رو رہے ہو؟ اتنا آج غمزدہ کیوں ہو؟ پریشان کیوں ہو؟ کہتا ہے بیٹی کیا بتاؤں، ہر طرح کا علاج کروا کے تھک چکا ہوں، پر یہ میری آنکھوں کی بینائی واپس نہیں آئی، آنکھوں کی روشنی واپس نہیں آئی۔ اب ہر ڈاکٹر نے، ہر طبیب نے، ہر حکیم نے جواب دے دیا ہے کہ تیری آنکھوں کی بینائی واپس نہیں آ سکتی، اس لیے رو رہا ہوں کہ اب میرا کیا بنے گا، میں تو کیا کروں گا۔ وہ بیٹی کہتی ہے بابا تو نے اپنے طبیبوں ساروں کو استعمال کر کے ان سے دوائیں میڈیسنیں لے کر جو ہے وہ دیکھ لیا ہے، اب میری عقیدت بھی سننا چاہتا ہے۔ کہا بیٹا کیا؟ کہا میری عقیدت ہے، میری عقیدت میں ایک ایسا طبیب ہے، میری عقیدت میں میرے دل میں ایک ایسا حکیم ہے، جو میری نظر میں ایک ایسا اللہ کا طبیب ہے جس نے جس کو کچھ عطا کیا تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے۔ کہتا ہے بیٹی میں تو سبھی کو پاس گیا ہوں۔ کہا بابا پھر رکے، میں جاتی ہوں، میں لے کر آتی ہوں تیرے لیے دوائی۔ وہ بچی گھر سے نکلتی ہے، اس کی عقیدت دیکھیے، جو ہمارا موضوع عقیدت مصطفیٰ، وہ گھر سے نکلتی ہے، لجپال نبی کے گھر آتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ لجپال نبی مسجد نبوی میں ہیں، وہاں سے مسجد نبوی میں آتی ہے، لجپال نبی صحابہ میں پیار بھری باتیں ہو رہی ہیں، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیے۔ لجپال نبی مسجد نبوی سے باہر آتے ہیں، کہا بیٹی بتاؤ کیا چاہتی ہے، کیا کہنا چاہتی ہے؟ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بابا یہودی ہیں، آپ کا کلمہ نہیں پڑھتے، آپ کو نہیں مانتے، آپ کے ساتھ عقیدت نہیں رکھتے، مودت نہیں رکھتے، محبت نہیں رکھتے، پیار نہیں رکھتے، یا رسول اللہ آپ کو نبی رسول نہیں مانتے، یا رسول اللہ پر میں چل کر آپ کی بارگاہ میں آ گئی ہوں کہ مجھے پتا ہے جو آپ کے در پر آ جائے وہ کبھی خالی نہیں لوٹتا۔ لجپال نبی فرماتے ہیں بتاؤ کیا چاہتی ہے؟ عرض کرتی ہے سونیا میرے محبوب نبی، میرا جو بابا ہے اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے۔ لجپال نبی فرماتے ہیں بیٹی کیا دعا کر دوں اللہ کی بارگاہ سے؟ عرض کرتی ہے سونیا دعا کروانے کے لیے نہیں آئی، آپ اس طرح کریں میں اپنا دوپٹہ بچھاتی ہوں، آپ اپنا نالان مبارک اس کے اوپر رکھیں۔ لجپال نبی نے نالان مبارک رکھا اور اٹھایا، نیچے سے مٹی کے ذرات نالان مبارک کے نیچے سے جو لگے ہوئے تھے اس دوپٹے کے اوپر آتے ہیں، وہ بیٹی اٹھاتی ہے فوراً سے اور اسے اکٹھا کر کے سینے سے لگاتی ہے، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے میں اپنے بابا کا علاج کرنا چاہتی ہوں۔ وہ جاتی ہے گھر میں اور کہتی ہے بابا میں تیرے لیے دوائی لے کر آئی ہوں۔ کہا بیٹا دو میں کھا لوں یا پی لوں؟ کہا نہ پینے کی ہے نہ کھانے کی ہے بلکہ یہ آنکھوں میں لگانے کی ہے۔ وہ مٹی اٹھاتی ہے، انگلی پہ لگاتی ہے اور اپنے باپ کی آنکھوں پہ لگا دیتی ہے، دونوں آنکھوں میں لگتی ہے، آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں۔ اب وہ یہودی زمین پہ دیکھتا ہے تو تحت الثرا تک اس کی جو ہے وہ نظر جا رہی ہے، آسمان کی طرف دیکھتا ہے، ساتوں آسمان کراس کر کے عرش اولیٰ پر نظر جا رہی ہے۔ کہتی ہے بیٹا میں مادرزاد نبینہ تو نہیں تھا، میں دیکھتا تو پہلے بھی تھا، پر پہلے مجھے زمین کے اوپر کا حصہ نظر آتا تھا، یہ آسمان نظر آتا تھا، اب کون سی دوائی لے کر آئی ہے؟ اب زمین کے نیچے تحت الثرا تک میری نظر جا رہی ہے، اوپر دیکھتا ہوں تو ساتوں آسمان کو کراس کر کے عرش اولیٰ پر نظر جا رہی ہے۔ وہ بیٹی کہتی ہے بابا جس نبی کو تو نہیں مانتا نا اسی کی عقیدت میرے دل میں ہے، محبت میرے دل میں ہے، مودت میرے دل میں ہے، میں نے تیرے سے چھپ کر اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، میں جانتی ہوں کہ اس نبی کی پاؤں مبارک کے نیچے لگنے والی مٹی میں اللہ نے کتنی شفا رکھی ہے۔ عقیدت مصطفیٰ یہی تھا، اس کا عقیدہ تھا
کہ لجپال نبی کے قدموں مبارکوں پر جو زمین کے ذرات لگے ہیں اس میں اللہ نے اتنی شفا رکھی ہے، اتنی شفا رکھی ہے، تو میرے بابا کو شفا اسی سے ملے گی۔ کتابوں میں آتا ہے جیسے اسے پتہ چلتا ہے اور وہ اس اپنی جو ہے وہ آگ اور بڑاس میں اندر سے چھری اٹھاتا ہے، آنکھوں کو نکال دیتا ہے۔ عقیدت نہیں نا، عقیدہ نہیں نا اس کا، بیٹی کا تو عقیدہ ہے، آنکھوں کو نکال دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جبریل جا اور دوبارہ ان آنکھوں کو اٹھا اور اسی شخص کی آنکھوں میں دوبارہ رکھ دے اور نورانیت پھر پہلے سے بھی بڑھا دے۔ پھر رکھی جاتی ہیں، پھر وہ نکال دیتا ہے، پھر رکھی جاتی ہیں، پھر نکال دیتا ہے، پھر رکھی جاتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جبریل آپ رکھ دے، ان کی آنکھوں میں نے پہلے سے نور بھی بڑھا دیا ہے اور اس کے دل کو بھی ایمان کے نور کے ساتھ منور کر دیا۔ اور لجپال نبی کے قدموں میں آ کر کلمہ بھی پڑھتا ہے اور لجپال نبی کا غلام بھی بن جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان آنکھوں کو بھی روشن منور فرما دیتا ہے۔ بات یہی ہے عقیدت مصطفیٰ۔ تو جو نہیں مانتے میرے حضور کو، جو نہیں مانتے میرے حضور کو، وہ جان لے کہ ہم بھی انہیں مانتے نہیں ہیں، ہم بھی انہیں جانتے نہیں ہیں۔ جس کی عقیدت محبت ہمارے نبی سے نہیں ہے تو ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ علامہ اقبال کے مطابق کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں قلم تیرے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق